الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لا برهان له به. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نظير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لا برهان له به. إنه حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. اسلام کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری. وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. سما الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر و فقری کا رہا شان عمارت میں. باب و رنگ و قال و قد سے حاجت روئے زیبارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن، غنی روزے سیاہے پیر کنارا تماشا کن. کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا. لوں گا آپ کے سب سے پہلے تو یہ خوشخبری آپ کو دینی ہے کہ آج کی ہماری یہ محفل 797ویں محفل ہے. ہر سال
45 نشستیں ہوتی ہیں. اب 45 سے 797 کو 45 سے آپ تقسیم کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے سال پرانی ہے. یہاں کے جو 3 محافل شروع ہوئے اس میں سب سے پہلی محفل اقبال شناسی. تو آپ کو خوشخبری یہ دینی ہے کہ 2 محفلیں بیچ میں ہیں. اس کے بعد کی محفل جو شاید 8 تاریخ کو آئے گی، 8 اپریل کو، وہ ہماری 800ویں نشست ہوگی. تو میں اس وجہ سے آپ سے کہہ دے رہا ہوں کہ ویل ان ایڈوانس جو کہتے ہیں، آپ کو اطلاع ہو جائے تو اب کہاں اہتمام کیا جائے گا، اس میں کون مہمانان خصوصی رہیں گے اور کس طریقے سے ہم کو لوگوں کے خطابات کا استفادہ ہوگا، وہ آپ کو اگلے محفلوں میں بتایا جائے گا. کیونکہ ابھی کچھ بھی کام اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. وہ 800ویں نشست کے اوپر البتہ اتنا شاید ضرور ہوگا کہ ہمارے آج کے مقرر تحقیقات صاحب امریکہ روانہ ہو چکے ہوں گے اس وقت، اور آج اور اگلی محفل ان کے نام سے جو رکھی گئی ہے وہ مخاطب کرنے پہ رضامند ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ شاید کچھ کم 1 سال کا عرصہ ہوا ڈاکٹر صاحب یہاں آئے یا مخاطب کیے ہوئے، کیونکہ وہ امریکہ میں زیادہ رہتے ہیں اور ابھی بھی آئے 4-5 مہینے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی خطاب ان کا نہیں ہوا ہے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان محافل کے آغاز میں جن کا مشورہ شامل تھا، مصلح الدین سعدی جو ایک بہت بڑے اسکالر مانے جاتے تھے اقبالیات کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا سائنسداں ہوگا جس کو قرآنی احکام اور اس کے جو کچھ ہدایتیں ہیں اور جو کچھ اس کا پس منظر ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں اس قدر معلومات ہوں گے جتنے تحقیقات صاحب کو ہے. چنانچہ نہ صرف وہ ایک ماہر سائنسداں ہیں اور جن کو ملک مایا ناز سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بلکہ یہ ہے کہ وہ اقبالیات سے بھی اتنا لگاؤ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں کوئی مثال ایسی ملتی ہو. آپ جانتے ہوں گے کہ وہ امریکہ میں ہمارے سفیر ہیں، اور وہاں وہ جس محفل میں جاتے ہیں یہاں کے ذکر ہوتا ہے اقبال شناسی کی محافل کا، اور وہ وہاں پر جو ہے ہمارے بارے میں ہمت افزائی کے طور پہ تذکرے کرتے ہیں. اور وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں کی محافل میں وہ شرکت کرتے ہیں، اور ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے آج کے اس محفل کا، اس نشست کا آغاز ہمارے مسجد کے مؤذن عبدالواحد صاحب کی قراءت کلام پاک سے ہوا، اور ہمیں آج معین الدین حسینی صاحب، سید معین الدین حسینی صاحب نے کلام اقبال سے محظوظ کیا. تو میں اگلے بلیٹنز آ چکے ہیں جو ہفتے سے شروع ہوں گے. جن اصحاب کو نہ ملے ہوں وہ لیتے جائیے، 1 سے 2 4 6 جتنے چاہیں لے جائیے، اپنے محلے کی مسجدوں میں لگائیے، اور پھر ان سے خواہش کیجیے اعلان کی کہ بھئی یہاں پر یہ 3 محافل ہوتی ہیں، شرکت کریں. البتہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک اور کوشش و کاوش یہ بھی کرنی ہے کہ نوجوانوں کو جن میں بہت کم دلچسپی ہے اقبال کے کلام سے، ان کو بھی راغب کرنا ہے. آپ نے آج کا کلام معین الدین صاحب کی زبان سے سنا جو نوجوانان سے خطاب ہے، اور یہاں جو ہے 50 سال سے زیادہ کے نوجوان دکھ رہے ہیں، تو بقیہ جو ہے کم ہے. تو میرے خیال میں ہماری کوشش میں کچھ خامی رہ گئی ہے، لہذا آپ کوشش کریں کہ ویسے افراد بھی ہمارے سامع بن جائیں. مجھے موقع دیجیے کہ میں آج کے مقرر ڈاکٹر MM تقی خان صاحب کا استقبال کروں. وہ محفل اقبال شناسی کی 797ویں نشست جامع مسجد عالیہ کنفاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج یعنی 18 مارچ 2015 26 جمادی الاول 1436 ہجری 4 شنبہ 11 مارچ جی ہاں 11 مارچ ہے، معاف کرنا وہ پہلا یہ رکھ دیے تھے. آج 11 مارچ 2015 مطابق 19 جمادی الاول 1436 ہجری بروز 4 شنبہ بعنوان اقبال کے تصور خودی کے فلسفیانہ پہلو
ہمارے درمیان اس میں محفل اقبال شناسی کی 796ویں نشست کو مخاطب کریں گے، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہم مخاطب فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ میں جیسا کہ ہمارے زائن صاحب نے کہا ہے، ایک کافی لمبے عرصے کے بعد اقبال شناسی کے ان محافل میں میں پھر شریک ہو رہا ہوں۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو نہیں آنے کی وجہ جو ہے کوئی معقولی ہوگی، لیکن اس کا تعلق یہاں کے کسی اور چیز سے نہیں ہے، بلکہ میرے خود کے اپنے مصروفیات ایسے تھے کہ میں یہاں پر آ نہیں سکا۔ بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو آج مخاطب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے اس کا بہت زبردست پھیلاؤ ہے، اور اس کا ایسا ہے کہ ایک دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے برابر ہے، کیونکہ اقبال کا فلسفہ خودی یا تصور خودی کے متعلق اتنے لوگ لکھ چکے ہیں، اور آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے اور دوسرے اس وقت جو لٹریچر اویلیبل ہے، مہیا ہے، اس پر آپ غور کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے نصف صدی میں کسی مفکر یا کسی شاعر کے متعلق اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں جتنا اقبال کے متعلق یہ پچھلے 50 سال میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اتنا وسیع ہے یہ پورا عنوان، اور اتنا پھیلاؤ ہے اس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کئی سال تک اس کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کا جو فلسفہ ہے، اقبال کی جو فکر ہے، اس کا تانا بانا اور اس کی بنیادیں ساری کی ساری قرآن پر سب میں پہلے، اور اس کے بعد تاریخ اسلام پر، سنت رسول پر، فقہ اور حدیث پر مبنی ہے۔ چونکہ اس کی بیسس جو ہے قرآن پر ہے، اور قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کتاب کے متعلق یہ ہے کہ لا رطب بلا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ۔ اسی طریقے سے اقبال کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہر زمانے کے لیے آئندہ رہے گا، کیونکہ اس کی بنیادیں خود قرآن پر ہیں۔ تو یہ اقبال کا کلام بھی اس طریقے سے بالکل لا زمانی اور لا مکانی ہے، جس طریقے سے قرآن لا زمانی اور لا مکانی ہے۔ اور اس کے پیچھے میں اس کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ میرا جو اس وقت جو دعویٰ ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے کہ اقبال کا کلام لا زمانی اور لا مکانی ہے، اور کیونکہ اقبال کو کے انتقال کیے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن اس کے باوجود اقبال کے کلام میں دلچسپی اور مسلسل وہ ساری نسلیں جو اقبال سے ناواقف تھیں، اور جس کے متعلق اقبال نے اپنی ساری زندگی میں اس تہذیب پر تنقیدیں کی تھیں کہ اور تمہاری تہذیب خود اپنے ہاتھوں آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب وہاں دیکھیے مختلف یونیورسٹیز میں اقبال کی چیئر قائم ہے اس وقت، اور وہاں کے سارے امریکنز جو ہے اقبالیات پڑھ رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں۔ تو ایک جلسے میں جو میں نے لاسٹ ایئر خطب کیا تھا، اسے میں نے کہا کہ جو ہے اقبال نے مغرب کے دلوں کو جیت لیا ہے، کیونکہ جتنا کام وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے وہاں پر، وہ یہاں کے کام سے بہت زیادہ ہے، اور وہ کام انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ اقبال کے کلام کے متعلق سے۔ اب فلسفہ خودی کے متعلق اور تصور خودی کے متعلق
اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں انٹروڈکشن میں، اسرار خودی ان کی کتاب ہے فارسی کی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور پھر ہمارے دوست مستر بجاج نے اقبال کے بہت سے فارسی کلام کا ترجمہ کیا ہے، اور اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ صدائے دل نشین ہے اس کا ٹائٹل کتاب کا۔ آج میں اس ترجمے سے میں کچھ حصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں پیام مشرق میں سے۔ تو اتنا پیارا ترجمہ ہے کہ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کا پورا رنگ انہوں نے اختیار کر لیا ہے، نہ صرف مترجم ہے بلکہ اقبال کی روح بھی ان میں سرایت کر چکی ہے۔ وہ آج اس محفل میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ میرے بڑے اچھے قریبی دوست ہیں، اور ان سے ہمیشہ بات چیت چلتی رہتی ہے۔ تو یہ اقبال کے تراجم جو ہے اس میں، تو اقبال نے فلسفہ اسرار خودی کے دیباچے میں کہا ہے، خودی کی تعریف کی ہے کہ خودی شعور نفس کا روشن مقام ہے، روشن نقطہ ہے، شعور نفس کا روشن نقطہ۔ اب یہ شعور نفس کا روشن نقطہ، اور اس کا کہتے ہیں کہ اس کے کوئی حدیں نہیں ہیں، یہ زمان و مکان سے آزاد ہے، شعور کے نقطہ ہے، یہ روشن نقطہ۔ اب انسان کا شعور کے متعلق سائیکالوجی میں، سائیکیاٹری میں، اور اس کا یہ جتنے سائنسز ہیں، سائیکو سائنسز ہیں، اس وقت شاید ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، دیکھیے کہ اس میں کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایک الیکسس کال جو ہے فرانس کا بہت بڑا اسکالر، اس کتاب کا میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، اسی کتاب کا عنوان ہے مین دی انون، جی انسان جو نامعلوم ہے۔ اس میں اس نے انسان کے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، اور اس کا درہ امتیاز یہ ہے کہ وہ دعاؤں کے ذریعے سے مریضوں کا علاج کر رہا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ تو اس کے سائیکالوجی میں اور اس کے لیے سوشیالوجی میں اور روحانیات میں اس کا بہت اس کتاب میں اس نے انسان کے متعلق کیا ہے کہ انسان کا جو شعور ہے، وہ شعور کے متعلق جو ہے آج تک معلوم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اتنا ریسرچ ہونے کے باوجود جو ہے اس کا جو کانشنس ہے، اور اس کے بعد سب کانشنس جو ہے سائیکالوجسٹ جو ان سے واقف ہیں، سب کانشنس اور کانشنس اس طریقے سے اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے متعلق انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ خودی جو ہے شعور کا نقطۂ روشن ہے، اور یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور انسان جو بھی سوچتا ہے اور جو بھی عمل کرتا ہے وہ سب اپنی خودی کی وجہ سے کرتا ہے، اور خودی ہمیشہ متحرک ہوتی ہے، جو ہے ہمیشہ یہ کبھی خودی جو ہے جمودی نہیں رہتی، بلکہ ہمیشہ یہ خودی جو ہے متحرک رہتی ہے، اور وہ کبھی بھی اس میں سکون نہیں ہوتا۔ تو اقبال فرماتے ہیں صبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، تو قدرت کے کارخانے میں سکون جو ہے بالکل محال ہے، یا یہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ اب میں اس سے پہلے افلاطون کے، ارسطو کے اور آریائی جو فلاسفرز تھے، انہوں نے اس انسان کو بالکل کہا کہ اس کو کام سے روک دیا، اس کو عمل سے بالکل روک دیا، کہا کہ انسان کو عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کر کے جا کے اس طریقے سے جنگل میں بیٹھ جانا چاہیے۔ تو عمل سے بالکل انہوں نے روک دیا۔ لیکن اقبال نے بھگوت گیتا کا بھی بہت ڈیٹیل سے مطالعہ کیا تھا، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھگوت گیتا کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور کرشن کے متعلق کہتے ہیں کہ عمل کا جو سبق کرشن نے بھگوت گیتا میں دیا تھا، وہ اس سے پہلے ہندوؤں کے پاس نہیں تھا، جو عمل کا۔ اور عمل کا جہاں تک تعلق ہے، فکر و عمل کی جو راہیں
اسلام میں بتائی ہیں کہ فکر و عمل کے بغیر اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اور زندگی ایک مسلسل حرکت ہے۔ یہ اسلام کا کنٹریبیوشن ہے کہ اسلام نے انسان کو متحرک بنا دیا، ایک جمودی انسان سے انسان متحرک ہو گیا اور کائنات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اسلام کا یہ کنٹریبیوشن ہے۔ آج کی تقریر میں اس تقریر کے دو حصے ہیں میرے۔ آج کی تقریر جو ہے یہ پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کا اگلے ہفتے میں پھر میری دوسری تقریر ہوگی۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے فلسفہ خودی کے جو ہے طبعی پہلو، مادی پہلو۔ آج کی تقریر جو ہے مادی پہلوؤں کے متعلق رہے گی، اور اگلے ہفتے کی جو تقریر ہے وہ روحانی پہلوؤں کے متعلق رہے گی۔ آج مادی پہلوؤں کے متعلق میں غور کروں۔ تو مادی پہلو سب سے پہلے کیا ہے؟ انسان کا فطرت سے آخر کیا تعلق ہے؟ فطرت مادی ہے، انسان کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کے متعلق میں سورہ روم کی آیت نشان 30 کا سے آپ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ فِي الدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا مسلمانوں کے لیے اور پیغام ہے کہ آئے انسانوں اپنے چہرے کو اس قدیم دین کے طرف راغب کر دو، فاقم پہ دین حنیفہ۔ اور انسان کے متعلق ہے انسان کی وہی فطرت ہے جو ہم نے کائنات کی فطرت پر رکھی۔ انسان کی فطرت اور کائنات کی فطرت الگ نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ناس کے معنی انسانوں کی جو فطرت ہے وہی ہے جو کائنات کی فطرت ہے، اور لا تبدیل لخلق اللہ، اور اس فطرت میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ ذالک الدین القیم، یہ اسٹیبلش ریلیجن ہے جس کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس میں فطرت سے کیا رابطہ ہے انسان کا، اس آیت میں، آیت کریمہ میں اس کے متعلق بہت ڈیٹیل سے عرض کیا، تفصیل دی گئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کائنات کی جو فطرت ہے تمہاری بھی وہی فطرت ہے، تو کائنات کی فطرت پر غور کیجیے۔ ایک سائنسدان کے لحاظ سے میں کائنات کی فطرت پر جب غور کرتا ہوں تو کائنات کی فطرت میں ایک توازن ہے۔ دنیا میں 4 فورسز ہیں، نوجوانوں کے لیے ہے، آپ تو واقف ہوں گے۔ ایک تو ہے کہ اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورس، جی طاقتور اور کمزور، جی نیوکلیئر توانائی۔ اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹزم جو ہے جس سے بجلی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد گریویٹیشن، یہ 4 فورسز ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کائنات میں کی جو فطرت ہے، کائنات کی فطرت، یہ 4 فورسز کا توازن ہے۔ اب اس میں توازن یہ ہے کہ نیوکلیئر اور اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورس میں ایسا توازن ہے کہ جس سے ایلیمنٹس بن رہے ہیں، اور ایلیمنٹس جو ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اس طریقے سے توازن ہے۔ اس کے بعد الیکٹرو میگنیٹزم اور گریویٹی میں یہ ہے کہ آپ خصوصاً گریویٹی کی آپ تو عام طور پر سمجھ سکتے ہیں اس کے متعلق کہ اگر گریویٹی بہت زیادہ ہو جاتی تو آپ زمین سے بالکل چپکے ہوئے ہوتے جاتے، اور اگر گریویٹی کم ہوتی تو آپ ہوا میں اڑنے لگتے، زمین پر آ نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ کی ایک اتنی مناسب گریویٹی رکھی گئی ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ تم زمین پر چہل قدمی کر سکو گے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری کائنات کو خلق کیے ہوئے 4.5 ارب سال گزرے ہیں، اور انسان خود ایک تقریباً 50 ملین ایئر سے زیادہ اس کی زندگی کا، اس کا پورا پھیلاؤ جو ہے انسان کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے آنے سے بہت پہلے یہ کائنات خلق کر دی گئی تھی، فطرت خلق ہو چکی تھی، اور اس کے قوانین بن چکے تھے، اور اس طریقے سے زمین کو سجایا گیا جس طریقے سے ایک مہمان خانے کو سجایا جاتا ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے آپ جیسا انتظام کرتے ہیں اس کے کھانے پینے کا اور اس کے رہن سہن کا،
تو یہ کائنات اس طریقے سے بالکل سجائی گئی کہ انسان جو ہے آرام کے ساتھ اس میں رہ سکے جیسے. تو یہ کائنات فطرت کا کائنات کا تعلق ہے اور یہ 4 فورسز ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ، اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو. سورہ رحمان کی آیت. اس جو توازن ہے اس پہ ڈسٹرب تم اگر اس پہ ڈسٹربنس کرو گے تو اس میں ساری خرابیاں پیدا ہوگی. اور آج جو دیکھ رہے ہیں کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور یہ اور وہ سارے چیزیں جو انوائرمنٹل پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہے کہ کائنات کے توازن میں فرق پیدا ہو جا رہا ہے. اللہ کی قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ کہ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ، اس میں جو ہے ڈسٹرب مت کرو. انسان جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میرے تقریر کا پہلا پارٹ کہ جو مظاہر فطرت جو ہے اس کا اور انسان کا کیا تعلق ہے. تو مظاہر فطرت جتنے ہیں وہ صرف انسان کے لیے بنائے گئے ہیں. سورہ روم کی آیت نشان 20 سے 30 تک، یہ 10 آیتیں ہیں. آپ اس پر غور کیجئے. یہ کہا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ چلتے ہوئے بدلتے ہوئے موسم، یہ آتش فشاں پہاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری نشانیاں ہیں. اور ہر آیت کے اینڈ پر یہ ہے کہ اِنَّا ذَلِكَ لَآیَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ ہماری آیتیں ان کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہیں. ہماری یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھ سکتے ہیں. ہماری آیتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ادراک کا استعمال کر سکتے ہیں، فہم کا استعمال. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے ایک ایسا بنے کہ یہاں کی آیتوں کو سمجھ سکے. اور اللہ فرماتا ہے کہ کائناتی کنجیاں ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے اور کائنات کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دی ہیں. اب ان کائنات کی کنجیوں کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ کیا یہ جتنے چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے 10 آیتوں میں، قرآن کا یہ معجزہ ہے. اور میں اپنے اکثر تقاریر میں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے توانائی کے متبادل ذرائع ہیں، آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی جو ہے، وہ سارے کے سارے یہ ہیں. سورج فرض کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ سورج میری نشانی ہے. سورج سے ایک دن میں جو توانائی حاصل ہوتی ہے وہ ساری دنیا کے 1 سال کی توانائی سے بڑھ کر ہے. صرف ایک دن میں جو سورج سے توانائی حاصل، ہم اس کا کتنا پرسنٹیج استعمال کر رہے ہیں یہ سورج کے متعلق ہے. ویسے ہواؤں کے متعلق ہے، زلزلوں کے متعلق ہے. اور اس طریقے سے جتنے نشانیاں اللہ کے ہمارے لیے سارے کے سارے متبادل سورسز ہیں انرجی کے لیے. اس پر انسان کو ریسرچ کرنا چاہیے. اور آج ریسرچ ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ اب جو نان کنونشنل سورسز آف انرجی ہے وہ سارے کے سارے یہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ساری میری نشانیاں ہیں. اور یہ ہم نے یہ کائناتی کنجیاں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. تو یہ سارے کے سارے یہ تعلق ہے کائنات کا انسان سے. اور انسان کو اللہ نے ارادہ خود اختیاری دیا ہے. جی یہ بہت بڑی چیز ہے. ارادہ خود اختیاری کیا ہے؟ ارادہ خود اختیاری یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت سے چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ بھی ایک چھوٹا خالق ہے. لیکن اللہ میں اور انسان میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ میں انسان میں یہ فرق ہے کہ اللہ لا شے سے شے پیدا کرتا ہے. کوئی چیز کن فیکون سے کوئی چیز رہتی نہیں ہے وہاں پر. تو کن فیکون سے لا شے سے نتھنگ، کریشن فرام نتھنگ ڈسکور، اس سے جو ہے یہ اللہ کی قدرت کا بڑا کمال. لیکن انسان جو ہے ایک شے سے کو دوسری شے میں تبدیل کر سکتا ہے. جی اور اس کا یہی کمال ہے کہ وہ ایک شے کو دوسری شے میں تبدیل کرے. اور اس کے لیے سارے کے سارے اس کو سہولتیں دی گئی ہیں. اور یہ چھوٹا خالق ہے لیکن یہ خالق وہ خالق نہیں ہے
وہ خالق جو ہے بدیع السماوات والارض، بدیع کے معنی یہ ہے لا شے سے شے کا پیدا کرنے والا، اور بدیع السماوات والارض، لیکن اللہ نے انسان کو بھی خالق بنایا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اچھی اس میں یہاں پر پیام مشرق میں ایک نظم ہے جو اللہ نے جو قدرت انسان کو دی ہیں، اس کے متعلق یہ نظم ہے کہ خیر یہ اللہ اور انسان کے درمیان مکالمہ ہے پیام مشرق میں۔ تو انسان کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، صفال آفریدی آیاغ آفریدم، خیاباں و باغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم، من آنم کے از سنگ آئین خانم، من آنم کے از زہر نوشیدہ سازم۔ یہ ہمارے مستر مجاز کا ترجمہ ہے، یہ ان کی کتاب میں جو ہے، رات بنائی تو نے اگر تو میں نے چراغ بنایا، رات بنائی تو نے اگر تو میں نے چراغ بنایا، تو نے بنائی مٹی اگر میں نے آیاغ بنایا، میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ بنا لوں، میں وہ ہوں کہ ہاتھ آئے زہر تو اسے تو میں نوشیدہ بنا لوں۔ وہ جو وہ ایسا مرکب ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، کہ زہر سے نوشیدہ بنانا جو ہے انسان کا کمال ہے۔ یہ اس کے لیے اقبال فرماتے ہیں اس میں کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، جی یہ ساری چیزوں اللہ نے جو قدرت دی ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نبوت، یہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ تو اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے یہ ساری چیزیں کر سکے۔ ایک چیز کا میں ذکر یہاں پر کرتے چلوں، یہ انیملی شمل جو ہے وہ ایک جرمن خاتون ہے جس نے اقبال پر بہت کچھ لکھا ہے، اور خصوصاً شکوہ اور جواب شکوہ پر اس کا بہت کام ہے۔ اس کا میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ میں اور بندے میں جو مکالمہ ہو رہا ہے یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ فخریہ انداز سے نہیں ہے، تفخر اس میں بہت نہیں ہے، رائے کہ تو نے جو مجھے دیا ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں، جی تو اس لیے اس طریقے سے یہاں پر ایک حد ہے اللہ کی قدرت میں اور بندے کی قدرت میں، کہ اللہ کی قدرت سے ہی بندے کی قدرت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جو امتیاز ہے اللہ اور بندے کا، اس کو اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں بھی رکھا ہے، اور اس طریقے یہ گفتگو میں جو ہے اور انیملی شمل نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ میں جس طریقے سے شکوہ کرتا ہے اللہ سے انسان، وہ ایسا ہے جیسا اپنے باپ سے شکوہ کیا جاتا ہے، فخریہ انداز میں نہیں ہے۔ جی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یا دیکھیے یہ کس قسم کا جو ہے یہ اللہ سے شکوہ ہے، اور اللہ اس کا فرماتا ہے کہ وہ تمہارے میں جو وہ نہیں کہ وہ اذاں تو رہ گئی لیکن روح بلالی نہ رہی، اس کے بعد تمہارے وہ ساری چیزیں تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تمہارے پاس کیا چیز باقی ہے۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ کا ترجمہ اگر تقسیم کیا جائے ہمارے نوجوانوں کو، تو اس وقت جو اسلام میں جمود ہے وہ جمودی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جا سکتی ہے، اور وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انیمل شمل نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت سی چیزیں لیکن میں اس میں سے مختصر کر آپ کو وہ سارے چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج میں اس وقت کے لمیٹیشن میں کر سکتا ہوں۔ اللہ انسان اللہ کا امانت بردار ہے، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نشان 74 نوٹ کر لیجئے ریفرنس، اور آیت نشان 74
وہ عرض الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنا واشفقن فیہا وحملت الانسان انہ کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے لینے سے انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی مجبوری کا لینے سے مجبوری کا اظہار کیا. وہ ڈر گئے اس سے، لیکن انسان نے بڑھ کر اسے اٹھا لیا جو ہے. لیکن انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. اب یہاں پر تفاسیر میں اس کے متعلق یہ کہ بھائی اتنا جو چیزیں زمین اور آسمان اور پہاڑ اٹھا نہیں سکے انسان اٹھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو انسان جو ہے ظالم اور جاہل ہے. یہاں پر تو شاباشی دینا چاہیے تھا کہ بھائی شاباش تم نے اس کو اٹھا لیا کیا. لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امانت کا جو بوجھ ہے، امانت کی جو ذمہ داری ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکا. امانت کو تو اٹھا لیا لیکن اس کی ذمہ داری کو سمجھ نہیں سکا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. اور اس کی ذمہ داری وہی فرائض ہیں جو شریعت آپ پر عائد کرتی ہے. وہ ان فرائض کی پابندی کرنا جو ہے، اس امانت کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو یہ ذمہ داری اللہ نے انسان کے سپرد کی ہے، جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انسان اس سے بہرہ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ امانت ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ انسان نے اس امانت کو سمجھا نہیں. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس امانت کا صحیح استعمال کرے انسان. ارادہ خود اختیاری کا صحیح استعمال کرے. جی تو اقبال فرماتے ہیں غلط ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یہ تو خود انسان جو ہے تقدیر یزداں ہے، غلط ہے. پہلے سے کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. جی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ مسلسل جد و جہد ہے انسان کی زندگی. اور انسان کے لیے ہے کہ قرآن میں ہے کہ لیسن انسان الا ما سعی. وہ انسان اسی لیے ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، وہ جد و جہد، بغیر جد و جہد کے انسان نہیں ہو سکتا. تو خودی کی تکمیل کیا ہے؟ خودی کا جو ہے باطنی پہلو یہ ہے کہ انسان جو ہے آگے بڑھتا رہے اور جد و جہد سے اپنی خودی کو مستحکم کرتے رہے. تو اللہ یہ اقبال فرماتے ہیں تیری خودی کی یہ ہے منزل اولی، خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں ہے. تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں ہے، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں ہے. بڑے جائے کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، جہاں اور بھی ہے ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ عمل کی جو تعلیم ہے یہ. اس کے بعد دو اور پوائنٹس میں اس پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو فلسفہ عشق. ماتی جو پہلو ہے اقبال کا فلسفہ عشق پر انیملی شبل نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ فلسفہ عشق کیا ہے. عشق جو ہے عربی لفظ نہیں ہے. عربی میں محبت کو حب کہتے ہیں. جی حب ہے بے حب. تو عشق جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے. یہ عشق کا جو فلسفہ ہے وہ عشق کا فلسفہ بالکل اقبال کا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کی تکمیل کا رہنما عشق ہے. جی اور عشق زندگی کے لائے عمل پر گامزن ہونا ہے کسی ایک بات پر، اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا نام ہے عشق ہے.
یہ عشق ایک معجزانہ شان کا حامل ہے، یہ اقبال کا جو ہے۔ اب عشق کے متعلق اقبال نے مسجد قرطبہ میں اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، اور اس نظم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عشق دم جبرائیل، عشق دم مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہے پے کر گل تابناک، عشق کامل الاکرام، عشق فقیر حرم، عشق امیر تبوت، عشق سے ہے عشق ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، مرد خدا کا عمل، عشق سے ہے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، عشق کی تقدیم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ اب یہ عشق ہے۔ اب یہ عشق ہے کیا چیز؟ عشق اور عقل کے مکالمے، اس میں اقبال نے کئی مقامات پر لکھے ہیں کہ عشق اور عقل کا مکالمہ ہے۔ تو عشق یہ ہے کہ عشق جو ہے انسان کو کسی کام پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے کہ وہ عقل کی پیروی کو قبول نہیں کرتا، اور وہ کام کرتا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق کی وجہ سے جو ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ہنوس، عقل جو ہے ابھی سوچ رہی ہے کہ کرے یا نہ کرے، اور عشق کی ایک جس نے سارا کام کر دیا، اور جو ہے اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں عشق مکمل یقین، عشق مکمل یقین، عشق ہے فتح باب اور یقین فتح باب، عشق مکمل یقین اور یقین فتح باب۔ فتح باب جو فتح باب خیبر کو جو فتح کیا گیا وہ یقین اور وہ عشق کی وجہ سے جو ہے وہ اس طریقے سے کہ وہاں پر مسلمان ٹوٹ پڑے اپنی جان کے خطرے کو بھول کر جو ہے، اور اس طریقے سے لڑے کہ وہ خلا فتح ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں عشق تو عشق جو ہے مکمل یقین ہے اور عشق فتح باب ہے۔ اور فرماتے ہیں عشق کی ایک جس نے سب کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جس نے سب کر دیا قصہ تمام، اور اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھے تھے ہم، عشق کی ایک جس۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی جو ہے معراج کے متعلق، عشق کی ایک جس نے سب کر دیا، اس زمان و مکان کو بے قرار سمجھے تھے ہم۔ تو اتنی دیر میں کہ جسے بستر گم رہے اور زنجیر در ہلتی رہے، پوری کائنات کی سیر کر کر آ جانا جو ہے یہ ہے عشق کی ایک جس نے۔ کائنات جو ہے بے قرار نہیں ہے، اس کی ایک جس نے جیسے ساری چیزوں کو۔ عشق کا نعم البدل جو ہے اس قرآن میں جو ہے وہ مودت ہے، مودت۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے کہ وہ حضور سے آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کا اجر رسالت کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت کی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے خرابتداروں سے تم محبت کرو جائے۔ تو یہ مودت جو ہے، مودت فی القربہ، خرابتداروں سے محبت، یہ محبت میں حضور بھی شامل ہے۔ تو حضور کے ساتھ محبت اور اہل بیت کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ محبت کا کمال یہ ہے کہ بڑے بڑے جگہوں میں لوگ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ اور مودت کا کیا مقام ہے؟ مودت کا مقام کربلا کا میدان ہے۔ ہاں، مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت کے معنی صرف دلی لگاؤ کا محبت کہتے ہیں۔ محبت کے معنی ہے کہ جس سے آپ کو دلی لگاؤ ہو، اس کے اصول پر اور اس کے زندگی پر آپ عمل کیجئے جو ہے۔ جی،
اس کے اسوہ زندگی پر عمل کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور سے اگر محبت نہیں ہے، ہم کو محبت ہونا چاہیے کہ حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ صرف جو ہے داڑھی کی تعریف اور یہ تعریفوں سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے محبت کی ضرورت ہے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت اور محبت میں فرق ہے جو ہے۔ تب اس کے محبت کا مقام آپ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ 72 کو جو محبت تھی، جیسے حق کو بچانے میں وہ 30,000 کے لشکر پر اس طریقے سے وہ غالب آ گئے کہ 72 گھنٹے کی پیاس اور اس سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک لڑتے رہنا جو ہے، یہ محبت کا کمال ہے۔ اب آخر میں ایک بہت ہی توحید کے پوائنٹ پر اس تقریر کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کی ایک نظم ہے، نظم اقبال کی، یہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ۔ آخر خودی کا سر، یہ خودی کا سر نہا کیا چیز ہے جو ہے؟ تو خودی کے متعلق یہ ہے کہ بس انسان کا حرکت ہے، جمود نہیں ہے، اور جو ہے عمل کرنا ہے، اور یہ مسلسل حرکت، یہ سب چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ کہ خودی کا سر نہا کیا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا راز، اس کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کی جو ہے ایک شان مطلقیت ہوتی ہے، جو یہ اللہ جو بڑا سخت ہے جو ہے جی، ٹرانسینڈنس جی، ہو کا مقام جہاں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور ایک مقام تشبیہیت ہے جی۔ مقام تشبیہیت یہ ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا جو ہے، اور انسان کامل کو پیدا کیا، ان کو پیدا انسان کامل ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان کامل کو پیدا کیا اپنے کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ جو خودی کا سر نہا ہے، یہ تو انسان کیا ہے؟ مطلقیت کا جو عکس ہے، اللہ کا عکس، مطلقیت کا جو عکس ہے وہ انسان ہے، اور تشبیہیت کا جو مظہر ہے وہ انسان ہے۔ تو اس لیے اس طریقے سے انسان میں عکس ہے مطلقیت کا اور مظہریت کا، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس وقت اس کے دل میں جو وحدانیت کا جو تصور پیدا آتا ہے، اس وحدانیت کے تصور کو اللہ اقبال کر رہے ہیں، یہ خودی کا سر نہا ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یہ ہے خودی کا سر نہا۔ اب اس طریقے سے نظم کا آپ پورا میں نظم آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ پڑھ کر دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز نہیں ہے، خالق کائنات کو مانے سمجھے پہلے، اور خالق کائنات کو ہر چیز کا نقطہ سمجھے کہ جو بھی چیز نکل رہی ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے ہے، اور انسان جو ہے اپنے حد امکان میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ خالق کائنات کے نزدیک جانے کی کوشش کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ خالق میں اور بندے میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اپنے حضور کو، اپنے محترم ترین بندے کو، مقرب ترین بندے کو کیا کہا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ محمدن عبدہ و رسولہ جی، پہلے عبدیت، پہلے عبد اور رسول، پہلے عبد ہے اس کے بعد رسول ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ۔ یہ اس کے متعلق میں اگلے تقریر میں یہ روحانی جو پہلو ہیں نفس مطمئنہ کا، اس کے متعلق میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ نفس مطمئنہ اللہ کی طرف رجع، اس طریقے سے تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ دیکھیے یہ راضیۃ المرضیہ کی جو کیا منزل ہے، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، سو فادخلی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ نظم سنیے یہ آپ،
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے انسان ہے جیسے خودی ہے تیغ نساں لا الہ تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی جو ہے ایک تیغ ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، جی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، جتنے رشتے ہیں سب سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور یہ ایک بڑا خاص شعر ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، جی خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زنار جو ہے ایک تاگا ہوتا ہے جو ہندو باندھتے ہیں اس طریقے سے جو عبادت کے لیے، تو وہ زنار کو استعمال کیے ہیں اس کو، خرد فکر خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ جو۔ تو یہ جو ہے خرد جو ہے سب سارے زمان و مکان کے پیچ میں ہے، یہاں پر نہ زمان ہے نہ مکان ہے، نہ زمان اور لا مکان جو ہے، نہ ہے زمان و مکان لا الہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلے لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، جی اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، جو زمانے میں بت رکھے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ تو خودی کا اب آخر میں یہ آپ نے مختلف پہلو سنے اس میں، تو خودی کا سر نہاں جو ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ ایک نور ہے، اللہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے شعائیں صادر ہو رہی ہیں، اور انسان کا کام ہے کہ ان شعاؤں کو استعمال کرے اور ان شعاؤں کے قریب جانے کی کوشش کرے، اور اللہ سے جتنا قریب ہوتے جائے گا جو ہے ساری کی ساری چیزیں وقت تک ختم ہوتے چلے جائیں گی۔ تو انشاءاللہ پھر کوئی سوالات اگر نیت صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں ان سے کچھ تبصرے کی خواہش کرنے سے پہلے 2 منٹ آپ کے دوں گا، پھر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ میں دیکھا کہ وہ نوٹس لے رہے تھے، اور وہ بھی ہمارے پاس 125-150 محافل کو مخاطب کر چکے اقبالیات کے، جہاں دیدہ ہیں بیرونی ممالک میں بھی ایڈریس کیے ہیں، اور جدے میں تو پوچھیے ہی مت، ان کے گھر پہ جو ہے محافل اقبال کا اڈا بنتا تھا، اور مجھے خود بھی 1-2-3 مرتبہ مسلح الدین سعدی صاحب اور مجھے اور دیگر کو جو ہے انہوں نے پذیرائی کی۔ تو ان سے گزارش ہے کہ کچھ، البتہ آپ سے میں یہ خواہش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا خطاب سنا جس سے مجھے یقین ہے کہ آپ کی پیاس اور بڑھ گئی ہوگی، اور وہ پیاس آپ کی اب دوسری محفل جو ہے تقی خان صاحب کے خطاب کی، وہ اگلے 4 شبے کو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے جو ان کے خطاب میں مسائل رہے، وہ ایک پہلو کے ہونے کی وجہ سے ہمیں دوسرا پہلو بھی سننا ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے ہی اعلان کیا ہے کہ میرا جو خطاب دوسرے پہلو کا ہے وہ اگلے خطاب میں ہوگا۔ حضرات انیمل شیبری کا ذکر آیا، یہ ہمارے نائب صدر اقبال اکیڈمی بیٹھے ہیں، کارگزار صدر ہیں اس وقت تعمیر ملت کے اقبال اکیڈمی کے، تو وہ بھی واقف ہیں، وہ 1 سے 2 مرتبہ حیدرآباد آ چکی ہیں، آئی 2 مرتبہ زیادہ، اور خلیل اللہ حسینی تھے علی اس کے بعد بھی آیا، تو وہ مجھے بھی شرف حاصل رہا ان کو سننے کا۔ وہ یورپ کی شاید اقبالیات پر سب سے بڑی اسکالر تھی، چنانچہ ان کی رحلت کی جب خبر ملی تو ہمارے نمائندے جو یہاں پر کئی
محافل کو مخاطب کر چکے ہیں، وہ لندن سے جرمنی گئے، برلن، اور وہاں پر ان کی تدفین میں انہوں نے شرکت کی، اور وہ ہیں جناب ضیاء الدین شکیت صاحب، جنہوں نے یہاں پر بھی کئی محافل کو مخاطب کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اقبال کے پروانے یورپ کے کئی ممالک سے کھینچے چلے گئے اور اس کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی۔ تو وہ اسکالر جی ہے ابھی ہے، ایسا ڈسٹرب مت کیجیے، مجھے پورا اندازہ ہے۔ آپ تھا کہ ایسی اسکالر کی سمجھیے قدردانی حیدرآباد میں بھی ہوئی ہے، اور میں اس لیے اس کو عرض کر رہا ہوں کہ بار بار آپ نے ان کا ذکر کیا، اور کئی لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ وہ جو ہے حیدرآباد بھی تشریف لائی تھی۔ اگلے پروگرام کے بارے میں اس لیے وقت کی تنگی کی وجہ سے اعلان نہیں کروں گا، لیکن اعلامیے لیتے جائیں اور ان اعلامیوں کو آپ دعوت نامے تصور کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے جائیں۔ میں آپ جناب ضیاء الدین نیّر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور آج کے خطاب کے بارے میں کچھ اپنے جدید خیالات سے ہمیں مستفید ہونے کا موقع دیں۔ بہت ہی بغیر کسی بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں بہت ہی اتنے کم وقت میں ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے مضامین اس میں سمو دیے، اور آپ کا خطاب بصیرت افروز، معلومات آفرین، اور پھر اقبال کے اشعار کے پس منظر میں پھر وہ بھی موجودہ ابھی آئندہ کا جو عنوان ہے، یہ تو آج مادی امور کے پس منظر میں مٹیریلسٹک لائف جو ہے اس پس منظر میں آپ نے مخاطب کیا۔ آئندہ جو ہے وہ اس کا وہ ڈائمینشن جو اسپریچول ہے، روحانی ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب عرض کرنے والے ہیں۔ جہاں تک خودی کے بارے میں ہے، خودی کو اس طرح سے بھی پیش کیا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ چونکہ یہ روحانی پہلو ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب کے آئندہ تقریر میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عملی اعتبار سے اقبال کے اشعار سن کر ہم سر دھنتے ہیں، ٹھیک ہے، سر دھننا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے فکر و عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف واہ واہ کہنے تک کہ جہاں میر کی آہ ہے، سودا کی واہ ہے، اور اقبال کی شاعری دلیل راہ ہے، تو اس دلائل کے ساتھ جو ہے اس کا کلام آپ کو جو ہے سمجھاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں خدا نہیں ہے۔ اب یہ کہا گیا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کہیں خدا کا وجود نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں یہ کہا گیا کہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اینما کنتم، میں تو وہیں تھا، تم کہاں تھے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ تو خدا ہماری زندگیوں میں نہ موجود ہونے کی وجہ سے ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ، لیکن اگر یہ ربط رہے، جو سر نہاد کا جو بات بتائی گئی ہے، اگر وہ ربط رہے تو پھر یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ سب جو ہے کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ صرف رضائے رب کی تمنا کا حصول جو ہے زندگی کا منشا بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے شکوہ جواب شکوہ پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے میں جو جمود پایا جاتا ہے اس جمود کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے ایک حرکت، اقبال جو ہے حرکت کے قائل ہیں، جمود کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اسی لیے صوفی و ملا پہ بھی بعض جگہ انہوں نے تنقید کی، اسی لیے تنقید کی کہ وہ عالم سکر میں رہنا پسند کرتے ہیں، حرکت کے بجائے عالم سکر ایک کیفیت ہے، مستی میں ہے۔ تو ہم بھی اقبال کا کلام پڑھ کے قوالوں کی طرح صرف وجد کرنے لگ جائیں تو کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ برتیں۔ میرے کو اقبال کا وہ شعر بھی بہت پسند ہے کہ
اکثر میں یہاں پر ذکر کرتا رہا ہوں، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، جو اللہ کا احساس، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس، جی وہ کو کیا ہے؟ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ۔ تو یہ تنہائی کے اندر اللہ سے ربط رکھنا، وہ عبادت ہم جو ہے اگر ایسی عبادت کریں مسجد میں کھڑے رہ کر، اگر کبھی امام صاحب کسی کو موقع ملا تو سورہ رحمان پڑھے، لیکن وہ جب نفل پڑھتا ہے تو انا آتینا ورسل پہ گزر جاتا ہے، لیکن جب امامت کرنے لگتا ہے تو بہت سارے جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو میں خیر اس کی نیت، کس کی کیا نیت ہے، لیکن اس سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ظاہری طور پہ ایک الگ کیفیت، باطنی طور پہ ایک الگ کیفیت نہیں، جب تک اپنا باطن روشن نہ ہو۔ باطن کو جو ہے روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ استحضار حق ہو۔ استحضار حق یعنی حضور حق، ہمیشہ اللہ جو ہے ہمارے سامنے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اب چونکہ اذان ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں، صحت میں برکت دے، اور ہم کو استفادہ کا موقع عطا فرمائے، اور ہم سب کو اقبال فہمی کا صحیح ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔